Welcome student. Today we will start our English book of grade 10. In this book we have 15 units including 5 poems. The first unit of this book is simplicity and humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simplicity mean सादगी and humility mean आजजी. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी और आजजी. Here is pre-reading. In pre-reading you can see the mind map. In mind map there are the quality. We can see that these quality belongs to Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. The first one is truthful. Truthful mean हक को सच बात करने वाला. Trustworthy काबिल एतबार. Forgiving माफ़ करने वाला. Tolerant साबर. Honest ईमानदार. Courageous बहादुर. Loyal वफादार. Patient साबर. And just mean आदल. یہ سارے اوصاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا حصہ تھے. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آور ریڈنگ. پہلے میں پیراگراف کو ریڈ کروں گی, اس کے بعد اس کی ٹرانسلیشن کروں گی. Humility and simplicity were ingrained traits of Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam's personality. He never made people feel small, unwanted or embarrassed. He urged his followers to live decently and kindly. He would sit wherever there was a place available in an assembly and never sought a prominent or elevated place. He never wore anything that could distinguish him from his companions. He would meet the affluent and impoverished alike and never made distinction on the basis of caste, creed and color. People who did not know him could not tell him apart from the rest of his comrades. اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں. ریڈنگ وتھ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ہیوملٹی اینڈ سمپلسٹی ور ان گریڈ. ہیوملٹی جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں, ہیوملٹی عاجزی, سمپلسٹی سادگی. عاجزی یا ہیوملٹی کو انکساری بھی کہہ سکتے ہیں. اب عاجزی اور سادگی ور ان گریڈ پختہ یعنی کہ مستقل, جو ایک انسان کی شخصیت کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں جو چیزیں. ٹریڈز اوصاف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرسنالٹی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. اب عاجزی اور سادگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مستقل اوصاف تھے. He never made people feel small, کمتر, unwanted ناپسندیدہ اور embarrassed شرمندہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو حقیر, ناپسندیدہ اور شرمندگی کا احساس نہ ہونے دیا یا شرمندگی کا احساس نہ ہونے دیا. He urged his follower. urged mean تاکید کرنا. follower پیروکار, ان کے ماننے والے, ان کے ساتھی. to live کہ وہ رہیں ڈیسنٹلی شائستگی سے, اینڈ کائنڈلی مہربانی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو تاکید کی کہ وہ شائستگی اور مہربانی کے ساتھ رہیں. He would sit وہ بیٹھا کرتے تھے. wherever جہاں کہیں بھی. there was a place جگہ ہوتی. available میسر. in an assembly مجمع میں. and never sought اور کبھی تلاش نہیں کی. a prominent نمایاں اور elevated place بلند جو سب سے الگ ہو, امتیازی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جہاں بھی جگہ میسر ہوتی وہاں بیٹھ جاتے تھے اور کبھی بھی امتیازی اور اعلیٰ جگہ کی تلاش نہیں کی. He never wore انہوں نے کبھی نہیں پہنا. anything کچھ بھی. that could distinguish him جو انہیں نمایاں کرے, جو انہیں امتیاز کرے. from his companion ان کے ساتھیوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا لباس نہیں پہنتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھیوں سے ممتاز کرے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم would meet آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کرتے تھے. the affluent mean امیر, and the impoverished غریب, فقیر. alike ایک جیسا یعنی کہ یکساں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر اور غریب سے یکساں سلوک کرتے تھے یا ان سے یکساں طریقے سے ملتے تھے. and never made distinction اور کبھی امتیاز نہیں کرتے تھے یا امتیازی سلوک نہیں کرتے تھے. on the basis of caste ذات کی بنیاد پر, creed عقیدے کی بنیاد پر, and color اور رنگ کی بنیاد پر.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر اور غریب سے یکساں سلوک کرتے تھے اور کبھی بھی ذات، عقیدہ اور رنگ کی بنیاد پر امتیاز نہیں برتتے تھے. پیپل who did not know، لوگ جو نہیں جانتے تھے، him انہیں، could not tell him وہ نہیں بتا سکتے تھے، apart from the rest of his comrade یعنی کہ ان کے ساتھی جو ہیں ان سے الگ، ان سے جدا کر کے ان کو نہیں بتا سکتے تھے. وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دوسرے ساتھیوں سے جدا نہیں کر سکتے تھے، یعنی کہ ان کو ان سے الگ نہیں بتا سکتے تھے. ان میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ حضور پاک ہیں اور یہ عام لوگ، یعنی کہ حضور پاک اللہ کے نبی اور عام لوگوں میں سیم قسم کا برتاؤ ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں گل مل جایا کرتے تھے. ابو امامہ بن ثعلبہ reported the companion of the Rasul of Allah mentioned the life of the world before him. He said, Do you not hear? Simplicity in life is part of faith. Simplicity is part of faith. Abu Umama bin Salaba reported, Abu Umama bin Salaba فرماتے ہیں, the companions of the Rasul of Allah mentioned, companion mean ساتھیوں نے, companions ہے پلورل ہے اس لیے ساتھیوں نے مینشن ذکر کیا, the life of the world دنیا کی زندگی کا یعنی کہ دنیاوی زندگی کا, before him ان کے سامنے. اللہ کے رسول کے ساتھیوں نے دنیاوی زندگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا. He صلی اللہ علیہ وسلم said, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, do you not hear, کیا آپ نہیں سنتے, do you not hear, کیا آپ نہیں سنتے. Simplicity in life, سادگی زندگی میں, is a part of faith, ایمان کا حصہ ہے. Simplicity is part of faith, سادگی ایمان کا حصہ ہے. In lifestyle, diet and manners, he was simple and humble. Sahl ibn Sa'd رضی اللہ عنہ, one of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam companions said, the Rasul sallallahu alaihi wasallam of Allah did not see bread made from fine flour from the time Allah sent him as a Rasul until he died. Similarly, Aisha radhiyallahu anha said, the mattress of the Rasul sallallahu alaihi wasallam on which he slept was made of leather stuffed with the fiber of date trees. In lifestyle, طرز زندگی میں, diet خوراک, and manners اخلاق, he was simple and humble, وہ سادہ اور عاجز تھے. سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ, one of the Muhammad's companion, حضور پاک کے ساتھی سہل بن ابن سعد فرماتے ہیں, the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم of Allah did not see bread made from fine, bread mean روٹی, see دیکھنا, made from fine flour عمدہ آٹے کی, فرام دا ٹائم اللہ سینڈ ہم جب سے اللہ نے انہیں بھیجا, ایز اے رسول نبی بنا کر, رسول بنا کر, انٹل ہی ڈائڈ ان کی وفات تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے لے کر وفات تک آٹے سے بنی ہوئی روٹی نہیں دیکھی. سملرلی اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ سیڈ, عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی, دا میٹریس آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آن وچ ہی سلیپٹ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جس پر وہ سوتے تھے, واز میڈ آف بنا ہوتا تھا, لیدر اسٹف چمڑے کا, ود دا فائبر آف ڈیٹ ٹریز کھجور کے پتوں سے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے کھجور کے پتوں سے بھرے ہوئے چمڑے سے بنا ہوا تھا. عامر ابن الحارث, دس ورڈ از عمر not عامر, okay. One of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's companion said that when the Rasul sallallahu alaihi wasallam died, he left neither money nor anything else except his white riding mule, his arms, and a piece of land which he left to charity. Umar ibn Haris, one of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam companion, حضور پاک کے ساتھی, said فرمایا that when the Rasul sallallahu alaihi wasallam died, جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے, he left neither money nor anything else, نہ ہی انہوں نے کوئی دولت چھوڑی نہ ہی کوئی دوسری شے یا چیز, except سوائے his white riding mule, اپنے سفید خچر, his arms ہتھیار کے, اینڈ اے پیس آف لینڈ, اور زمین کے ایک ٹکڑے سے, یعنی کہ قطع ایک, وچ ہی لیفٹ ٹو چیریٹی, جو انہوں نے خیرات کے لیے چھوڑا.
عمر ابن حارث جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے یا ساتھی تھے نے فرمایا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو آپ نے نہ دولت چھوڑی نہ ہی دوسری کوئی چیز سوائے ایک خچر ہتھیار اور ایک قطعہ زمین کے جو آپ نے خیرات کے لیے چھوڑے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم lived this hard life till he died, although the Muslim treasure was at his disposal. The greater part of the Arabian Peninsula was Muslim, and the Muslim were victorious after 18 years of his mission. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم lived this hard life. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشکل زندگی گزاری till he died, یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی. Although the Muslim treasury was at his disposal, اگرچہ کہ مسلمانوں کی treasury مین خزانہ، لیکن یہاں امانتوں کی بات ہو رہی ہے. was at his disposal ان کے سپورٹ تھی، ان کے اختیار میں تھی. the greater part of the Arabian Peninsula was Muslim. بحیرہ جزیرہ عرب کا زیادہ تر حصہ مسلمان ہو چکا تھا. and the Muslim were victorious، فتح حاصل کر چکے تھے. after 18 years of his mission، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 18 سال کے مشن کے بعد. اب میں ان لائنس کو پوری طرح ٹرانسلیٹ کرتی ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مشکل زندگی گزاری یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی. اگرچہ مسلمانوں کا خزانہ یا مسلمانوں کی امانتیں آپ کے اختیار میں تھیں. جزیرہ عرب کا زیادہ تر حصہ مسلمان ہو چکا تھا اور مسلمان آپ کے مشن کے 18 سال بعد فتح حاصل کر چکے تھے. Despite his responsibilities as a Nabi, a teacher, a statesman and a judge, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to milk his goat, mend his clothes, repair his shoes and help with the household work. He sallallahu alaihi wasallam used to visit ailing person and exhorted all Muslims to do likewise. He also helped his companions in digging a trench by moving sand with them. Whenever he visited a person, he would first greet him and then take his permission to enter the house. He advised the people to follow his etiquettes and not to get annoyed if anyone declined to give permission, for it was quite likely the person concerned was busy otherwise and did not mean any disrespect. Despite his responsibility، اپنی ذمہ داریوں کے باوجود، ایز اے نبی ہونے کے ناطے، اے ٹیچر ایک معلم، اے اسٹیٹمین ایک سیاستدان، اینڈ اے جج اور جج. ایک نبی، معلم، سیاستدان اور ایک جج کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ملک ہز گوٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکریوں کا دودھ دھویا کرتے تھے. مینڈ ہز کلاتھ، اپنے کپڑوں میں پیون لگاتے تھے. ریپیئر ہز شوز، اپنے جوتوں کی مرمت کرتے تھے. اینڈ ہیلپ ود دا ہاؤس ہولڈ ورک، اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے. ایک نبی، معلم، سیاستدان اور ایک جج کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا دودھ دھویا کرتے تھے، اپنے کپڑوں میں پیون لگاتے تھے، اپنے جوتوں کی مرمت کرتے تھے اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے. ہی یوز ٹو وزٹ ایلنگ پرسن، ایلنگ مطلب بیمار. آپ بیمار لوگوں کی بیمار پرسی کرتے تھے. اینڈ ایگزارٹیڈ، اور نصیحت کرتے تھے. آل مسلم، تمام مسلمانوں کو، ٹو ڈو لائک وائز، کہ وہ بھی اسی طرح کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی بیمار پرسی کرتے تھے اور تمام مسلمانوں کو ایسا کرنے کی نصیحت کرتے تھے. ہی آلسو ہیلپڈ، آپ نے مدد کی. آپ نے یہاں بھی مدد کی، یعنی کہ کہاں ہز کمپینین، اپنے ساتھیوں کی، ان ڈگنگ کھودنے میں، اے ٹرنچ ایک خندق، بائی موونگ سینڈ ریت ہٹا کر، ود دیم ان کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ریت ہٹا کر خندق کھودنے میں بھی مدد کی. whenever he visited a person، جب کبھی بھی آپ کسی آدمی کا یا کسی شخص سے ملاقات کرتے، he would first greet him، تو آپ پہلے اسے سلام کرتے تھے. and then take his permission، اور پھر اس سے اجازت طلب کرتے تھے. to enter the house، گھر میں داخل ہونے کی. جب کبھی آپ کسی شخص سے ملاقات کرتے تھے تو پہلے سلام کرتے تھے، پھر گھر میں داخل ہونے کے لیے اس سے اجازت طلب کرتے تھے. he advised the people، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی، ٹو فالو دس ایٹیکیٹ، کہ وہ بھی یہی آداب اختیار کریں. اینڈ ناٹ ٹو گیٹ انوائڈ، اور ناراض نہ ہوں، اف اینی ون ڈکلائن ٹو گیو پرمیشن،
اگر کوئی انکار کرے، ڈکلائن انکار کرے، ٹو گیو پرمیشن اجازت دینے کی. فار اٹ واز کوائٹ لائکلی دا پرسن کنسرن واز بزی ادروائز. فار کیونکہ اٹ واز کوائٹ لائکلی کہ یہ چیز کا امکان ہے، دا پرسن کنسرن کے متعلقہ شخص واز بزی مصروف ہو، ادروائز اینڈ ڈڈ ناٹ مین اینی ڈسرسپیکٹ اور اس کا مطلب آپ کی توہین ہرگز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ وہ یہ آداب اختیار کریں اور اگر کوئی اجازت دینے سے انکار کرے تو غصے کا مظاہرہ نہ کریں، یعنی کہ ناراض نہ ہوں، کیونکہ امکان یہ ہوتا ہے کہ شاید متعلقہ فرد مصروف ہو اور اس کا مطلب آپ کی توہین کرنا نہ ہو. جی اسٹوڈنٹ، آج ہم اس یونٹ کا فرسٹ ہاف پورشن ہی کریں گے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی ڈیفیکلٹ ورڈز آئے ہیں، جو نیو ورڈز ہیں آپ کے لیے، ان کو انڈر لائن کریں اور ان کے میننگس اپنے پاس نوٹ کریں. اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی فیل ہوتی ہے، کہیں سے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.